مائیں جھوٹی ہیں۔ شام کے انجہانی ڈائریکٹر ڈاکٹر مصطفیٰ القات کا کہنا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ ماں جھوٹ نہیں بولتی، لیکن مجھے احساس ہوا کہ میرا شک غلط تھا جب میری ماں نے مجھ سے 8 جھوٹ بولے۔ یہ ہے میری ماں کے جھوٹ، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ماں کیسے جھوٹ بولتی ہے۔ کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب میں پیدا ہوا۔ میں ایک انتہائی غریب گھرانے میں اکلوتا بیٹا تھا اور ہمارے پاس پیٹ بھر کر کھانا نہیں تھا۔ جب ہم اپنی بھوک مٹانے کے لیے تھوڑے سے چاول لاتے تھے تو میری والدہ مجھے دے دیتی تھی، شیئر کریں چاول، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ اس کا پہلا جھوٹ تھا۔ جب میں تھوڑا تھوڑا بڑا ہوا تو میری والدہ میرے گھر کے ساتھ والی ایک چھوٹی سی ندی میں مچھلیاں پکڑنے جاتی تھی تاکہ میری بھوک مٹانے کے لیے ایک مچھلی بھی لائیں، اور ایک وقت میں وہ خدا کا شکر ہے کہ 2 مچھلیاں پکڑ سکی۔ چنانچہ میں نے جلدی گھر پہنچ کر کھانا تیار کیا اور دونوں مچھلیاں اپنے سامنے رکھ دی، تو میں نے پہلی مچھلی کو آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیا، اور میری ماں جو گوشت، ہڈیوں اور کانٹوں کے گرد بچا ہوا تھا وہ کھا رہی تھی، تو میرا دل دہلا، تو میں نے دوسری مچھلی کو کھانے کے لیے اس کے سامنے رکھ دیا، تو اس نے فوراً اسے واپس میرے سامنے رکھ دیا اور کہا، بیٹا کیا تم نہیں جانتے کہ مجھے مچھلی پسند نہیں ہے؟ یہ اس کا دوسرا جھوٹ تھا۔ جب میں بڑا ہوا تو مجھے اسکول جانا پڑا اور ہمارے پاس ٹیوشن فیس کے لیے اتنے پیسے نہیں تھے۔ میری والدہ نے بازار جا کر کپڑے کی دکان کے ملازم سے اتفاق کیا کہ وہ گھروں میں گھوم کر سامان کی مارکیٹنگ کریں گی، اور عورتوں کو کپڑے پیش کرتے ہوئے سردیوں کی برسات کی رات اسے دیر ہو گئی۔ میری ماں کام پر ہے اور میں گھر پر اس کا انتظار کر رہا تھا، اس لیے میں اسے قریبی گلیوں میں ڈھونڈتا ہوا نکلا اور دیکھا کہ وہ اسے اٹھائے ہوئے ہے۔ سامان اور گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے تو میں نے اسے آواز دی، ماں چلو گھر چلتے ہیں، کیونکہ دیر ہو رہی ہے اور سردی بہت ہے اور تم صبح سے کام جاری رکھ سکتی ہو۔ میری ماں نے مسکرا کر مجھ سے کہا، میرے بیٹے میں تھکی نہیں ہوں۔ یہ اس کا تیسرا جھوٹ تھا۔ ایک دن جب تعلیمی سال کے اختتام پر امتحان تھا، میری والدہ نے میرے ساتھ جانے پر اصرار کیا اور میں اندر داخل ہوا، اور وہ دھوپ کی شدید گرمی میں میرے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے باہر نکلتے ہی اسے لے لیا تو میں نے اسے شدید پیاس سے پی لیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی پیاس بجھائی۔ اچانک میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس سے پسینہ بہتا ہوا پایا، تو میں نے اسے فوراً پیالہ دیا، اس سے کہا، پیو میری ماں۔ اس نے جواب دیا، اے میرے بیٹے پیو، مجھے پیاس نہیں۔ یہ تھا اس کا چوتھا جھوٹ۔ میرے والد کے انتقال کے بعد میری والدہ کو اکیلی بیوہ ماں کی زندگی گزارنی پڑی اور گھر کی ذمہ داری ان پر اکیلی پڑ گئی، تو زندگی مزید پیچیدہ ہو گئی اور ہم فاقوں کا شکار ہونے لگے۔ اس سے بھی بدتر انہوں نے مشورہ دیا، میری ماں ایک ایسے شخص سے شادی کرے جو ہم پر خرچ کرتا ہے کیونکہ وہ ابھی چھوٹی ہے۔ لیکن میری ماں نے شادی سے انکار کرتے ہوئے کہا، مجھے محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کا پانچواں جھوٹ تھا۔ جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوا تو مجھے کافی اچھی نوکری مل گئی، اور میں نے سوچا کہ یہ صحیح وقت ہے کہ میری والدہ آرام کرے اور گھر کے اخراجات کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دے۔ ہر صبح بازار میں سبزی بیچتی ہے۔ جب اس نے کام چھوڑنے سے انکار کیا تو میں نے اپنی تنخواہ کا کچھ حصہ اس کے لیے مختص کر دیا، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا، میرے بیٹے اپنے پیسے رکھ لو، میرے پاس کافی پیسے ہیں۔ یہ اس کا چھٹا جھوٹ تھا۔ اپنے کام کے علاوہ میں نے ماسٹر ڈگری حاصل کرنے کے لیے اپنی پڑھائی جاری رکھی اور واقعی میں کامیاب ہو گیا۔ میری تنخواہ میں اضافہ ہوا اور جس جرمن کمپنی میں کام کرتا تھا اس نے مجھے جرمنی میں اس کی مرکزی برانچ میں کام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس لیے مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی اور میں ایک نئی شروعات اور خوشگوار زندگی خواب دیکھنے لگا۔ جب میں نے سفر کیا اور حالات تیار ہو گئے تو میں نے اپنی والدہ کو بلایا کہ وہ آئیں اور میرے ساتھ رہیں، لیکن انہوں نے مجھے پریشان کرنا پسند نہیں کیا اور کہا، میرے بیٹے میں عیش و آرام رہنے کا عادی نہیں ہوں۔ یہ اس کا 7واں جھوٹ تھا۔ میری والدہ بوڑھی ہو گئی اور کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گئی۔
اور مجھے ان کی بیماری کے وقت ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن میں اپنی پیاری ماں بلاد کے درمیان کیا کروں؟ میں سب کچھ چھوڑ کر ان سے ملنے ہمارے گھر چلا گیا اور میں نے اسے آپریشن کے بعد بستر پر پایا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو میری ماں نے مجھے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن میرا دل جل رہا تھا کیونکہ وہ بہت کمزور تھی۔ میری ماں کو نہیں پتا تھا کہ میں جانتا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن میری ماں نے کوشش کی۔ مجھے تسلی دینے کے لیے اس نے کہا، میرے بیٹے مت رو، کیونکہ میں درد محسوس نہیں کرتی۔ یہ اس کا 8واں جھوٹ تھا، اور مجھ سے یہ کہنے کے بعد اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دوبارہ کبھی نہیں کھولی۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے، میرے چینل آرش وائز کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔